پاکستان کے لیے نیک شگن، ایم کیو ایم لندن نے فاروق ستار کو پارٹی سے نکال دیا۔ بھارت سے کیسے نمٹنا ہے، وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ محرم کے بعد اسلام آباد بند کرنے کے لیے عمران خان کی مشاورت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان۔ ناظرین، ایم کیو ایم لندن نے فاروق ستار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے اور فاروق ستار لا تعلقی کے فیصلے پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان نے فاروق ستار کو اپنا کنوینر بھی بنا دیا ہے۔ ہارون صاحب، یہ نیک شگن ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے؟ اب مشکلات کچھ کم ہوں گی ایم کیو ایم پاکستان؟ ہاں ہوں گی، اور فاروق ستار کے لیے نیک شگن، یعنی ان کو اسے نکال دینا جو ہے اس سے اس کی کریڈیبلٹی بڑھے گی کچھ۔ اچھا، تو آخری نثار تو آدمی کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے کہ آگے کیا فیصلے کرتے ہیں، کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ کوئی پارٹی سیاسی پارٹی چلنا کھیل تماشا تو نہیں ہے نا، تجربہ تو ہے، مگر پھر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہ دوسری طرف یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف الطاف حسین نہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں لندن میں، اللہ کے فضل و کرم سے سب فاتر لقل ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ان کا نقصان ہوگا، فاروق ستار کا نہیں ہوگا۔ فاروق ستار کو تو اس سے کریڈیبلٹی ملے گی۔ ایک آج میسج کسی صاحب نے بھیجا جس کو وہ جو عہدیدار نامزد کیے نا، ان میں سے ایک نے ڈس اون کر دیا فاروق ستار کو، نام میرے ذہن میں نہیں رہا ان کا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ استعفیٰ دو، فاروق ستار سے کہا اور اس کے ساتھیوں سے، اور اسمبلیاں چھوڑو، اور تم نے بڑی سیاسی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، مینڈیٹ تو الطاف حسین کا ہے، اسے واپس کرو، اور قائد کے ایک حکم پہ اشارے پہ تمہاری پارٹی ختم کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عجیب اللہ کا نظام ہے، آدمی کی مکلی ماری جاتی ہے۔ جو آدمی پاکستان کو کینسر کہہ رہا ہے، ناسور کہہ رہا ہے، دہشت گردی کا گڑھ کہہ رہا ہے، اس کو اگر آپ اون کرتے ہیں تو دراصل آپ اس بات کے اس خیالات کو بھی تو اون کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد کون آپ کو پوچھے گا؟ لیکن بس جب کسی کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے اس کی عقل خبت کر دیتا ہے۔ حبیب صاحب، ایم کیو ایم ابھی تک سروائیول موڈ میں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا جو سروائیول موڈ تھا نا، یہ جو اعلان ہوا ہے لندن سے کہ جناب فاروق ستار کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ریموٹ کنٹرول کے سیل ختم ہو جانے تو بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ بٹن کو زیادہ دبا کے شاید ٹی وی جو ہے اس کی آواز اوپر نیچے ہو جائے، تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لندن کی ایم کیو ایم ہے، یا لندن میں جو لوگ ایم کیو ایم کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو ریموٹ کنٹرول تھا اب اس کے سیل ختم ہو چکے۔ اب کراچی میں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کراچی میں ان کے کہنے سے نہ تو ہڑتال ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، بلکہ اب پروبیبلی لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اب جو لوگ ہیں وہ، یعنی ایک طے شدہ بات ہے کراچی والوں کے لیے جو کہ وہ پرو پاکستان ہے، چاہے اس کے مخالف پد میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے، یعنی کراچی والے ایم کیو ایم پاکستان کو ایکسپٹ کر لیں۔ دیکھیں، لہٰذا یہ آپ کے لیے تو بڑا، چونکہ آپ لوگوں کا اصرار ہمیشہ سے رہا ہے کہ جناب قطع تعلق کریں قطع تعلق کریں، آپ کو فاروق ستار کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ جناب وہ لندن کا اور ایم کیو ایم کراچی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک مشکل تو آسان آپ یوں کہیے کہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک پیش گوئی آخر کار ٹھیک ہو گئی، تھوڑی سی چوئیہ پوری ہوئی، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے اندازہ آپ کا صحیح کبھی نکلا نہیں۔ ذرا تفکر فرمائے، بہت سی اور بھی نکلیں گے۔ اچھا خیر، تو ایک تو یہ، اب یہ تو مشکل ان کی آسان نہیں، آپ کی آسان ہوگی، ٹھیک ہے، یا آپ جیسے دیگر اصحاب کی۔ اچھا، جو ایم کیو ایم کی ریئل مشکلات ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر کسی نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ایم کیو ایم کو نہیں چلنے دینا، ایم کیو ایم کو سزا دینی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کس نے فیصلہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں ہواؤں نے، فضاؤں نے، سمندروں نے فیصلہ کر رکھا ہے، نہیں میں تو نہیں اب کہہ سکتا چھوٹا منہ بڑی بات، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں کسی نے فیصلہ کر رکھا ہے
فیصلہ کر رکھا ہے آپ بڑی کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نہیں چلنے دینا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کا کراچی کا جو منتخب میئر ہے, آج تک تو ایم کیو ایم چلتی آئی ہے, دیکھیں وہ کیسے چل رہی ہے. دیکھیں 22 اگست تک تو ایم کیو ایم کے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹیں نہیں تھی جتنی 22 اگست کے بعد آئی ہیں. آج تک تو ایم کیو ایم چلتی آئی ہے. دیکھیں 22 اگست کے بعد تو پھر مطلب حیدرآباد سے ادھر ادھر, ٹھیک ہے, پھر ہر چیز نے مطلب دریا نے درختوں نے پتھروں نے ثبوت مانگے نا حب الوطنی کے. آپ کا خطبہ کافی طویل ہو گیا, گزارش اصل دلائل پر مبنی ہے لگ رہا ہے آپ کو. خطبہ آپ کا طویل ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ 22 اگست کے بعد جو اب جھک مار رہے ہیں, یہ ڈسٹنس کر رہے ہیں, اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے, اس کے لیے جواز پیش کر رہے تھے 22 اگست تک. حالانکہ اندر سے حال اتنا پتلا تھا کہ وہاں گئے جب رینجرز والوں کے پاس تو آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا ان خواتین کو جنہوں نے حملہ کیا تھا, ان کو پکڑوایا. اندر سے حال اتنا پتلا تھا. لیکن اسے بانی کہہ رہے تھے, اسے الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے, اس کے ساتھ لاتعلقی اختیار کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. وہ تو اس نے انہیں دھکا دے دیا نا, سچویشن ایسی ہو گئی. دوسری بات حضور یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال اسے پیغمبر سمجھتے رہے. جو اس نے کہا انہوں نے آمنا و صدقنا کہا. اس سے پہلے بھی اس نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بعض مواقع پر بات کی, یعنی دلی میں کی, اپنی تقریروں میں بہت خرافات بکتا رہا. کبھی انہیں تکلیف نہیں ہوئی اس بات سے. ایسے ذہنی غلام تھے, ان کی زیادہ عزت, اتنی عزت ان کو تقریب ان کو دی نہیں. اس پیمانے پہ صرف انہیں کیوں تولا جائے, اس پیمانے پہ سبھی کو تولنا چاہیے. اس پیمانے پہ جو مصطفیٰ کمال ہیں انہیں بھی تولنا چاہیے, بالکل تولنا چاہیے. انیس قائم خانی کو بھی تولنا چاہیے. اچھا, اور ان کے ساتھ جو لوگ شرکا شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی انہیں بھی تولنا چاہیے نا. ایک منٹ, چلو انہوں نے 30 سال کر لیے, انہوں نے 28 سال کر لیے. ایک منٹ حضور, اس طرح کا استدلال نہیں, یہ بچگانہ استدلال نہ دیں. گزارش یہ ہے کہ اس نے اس وقت اسے چھوڑا اور سینٹ کی سیٹ چھوڑی جب وہ اپنے پرائم پہ تھے, اور اس وقت وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے واپس آیا جب وہ قتل ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا اور اس کا کیا موازنہ ہے؟ وہ تو آدمی آخری وقت بھی اگر کافر مسلمان ہو جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے. یہ تو ابھی تک متذبذب میں تھے. ہارون صاحب, میں بہت سے کراچی کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں وہی سہولیات مہیا ہو جائیں جو مصطفیٰ کمال کو تھیں, تو وہ زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے. خدا کے واسطے کم از کم غلط بیانی نہ کریں. ایسے نا, اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. دیکھیں تجزیہ اپنا ہوتا ہے, غلط بیانی نہ کریں. پہلے بھی آپ نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی کہ آئی ایس آئی نے اسے گھر لے کے دیا. ہارون صاحب, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس گھر کے بارے میں آج تک کوئی صحیح بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے وہ تو آپ کسی بھی چیز پہ اسٹینڈ لے, آدمی کیا کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رویہ کیا, اس کا رویہ دیکھنا ہوگا. اتنا غصے میں نے, اس کا رویہ دیکھنا ہوگا. وہ ڈٹ کر اپنی بات کہتا ہے, کوئی اس میں دکھاوا نہیں, کوئی اس میں جھجک نہیں, اور لوگ اسے جائن کرتے جا رہے تھے. یہ تو سارے لوگ پریشان تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. اور اس کو لوگ آئی ایس آئی کے ایجنٹ سمجھتے ہیں, یہ ایک انڈیپینڈنٹ بہادر آدمی سمجھتے ہیں. اس کا رویہ اور اس کا کردار دیکھیں. اور یہ افواہیں اس طرح کی, یہ ایم کیو ایم والے پھیلاتے ہیں افواہیں, ظاہر ہے. ابیب صاحب, ایم کیو ایم لندن کا پاکستان میں کردار ختم ہو گیا ہے, ابھی بھی کچھ کردار باقی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان, آپ اس بات پہ خوشی منائے کہ پاکستان میں کسی بھی ایسے شخص کا پاکستانی سیاست میں کردار نہیں ہے جو پاکستان کے نظریے پہ یقین نہیں رکھتا اور پاکستان کو کچھ غلط کہتا ہے. نظریے پہ تو بہت سے لوگ نہیں رکھتے, وہ تو پاکستان کے وجود پہ ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ کراچی میں کتنا ہی طاقتور ہو یا ملک میں کہیں بھی طاقتور ہو, پاکستان کے عوام اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور اسے پاکستان کا سب کچھ واپس کر دیں گے. اب کیا ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی کچھ؟ اب دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ ہے فقہی مسائل. یہ ہے فقہی مسائل کہ جناب فروعات میں چلے جائیں, جو اس نے کانسٹیٹیوشن میں یوں کرنا ہے, یہ ہوتی رہیں گی. یہ چیزیں ان دا پروسیس ہوتی رہیں گی. لیکن کراچی کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ان کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے. لیکن یہ کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی کی نمائندہ جماعت اور حیدرآباد کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ایم کیو ایم کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, کیونکہ اس نے کچھ سوچا تھا کہ جناب وہ آئے گا اور اس کے ذریعے میں سب کراچی کے جو ہے وہ پولیٹیکل سین چینج ہو جائے گا. اصل اس کے خیالات شیٹر ہو گئے. حضور والا کیا کیا جائے, کیا ساری پاکستانی قوم فاروق ستار کی خدمت میں حاضر اور ان کو وزیر اعظم بنا دے, تب آپ کا اطمینان ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنی لڑائی خود لڑتا ہے.
کوئی مانے یا نہ مانے اس سے غرض نہیں ہے. اگر انہیں ووٹ مل جائیں گے تو سب لوگ مان لیں گے. تو بس سمپل سی بات ہے, جب انہیں ووٹ مل جائیں ملیں گے نا. یہ تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے جس کی حمایت کریں گے وہ جیتے گا ہی نہیں. اب آپ سیاسی جماعت کو کام ہی نہ کرنے دیں ہارون صاحب, کون نہیں کام کا راستہ تو بند ہو جائے گا. کون نہیں کام آپ ان کی جو کراچی کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو فنکشن نہ کرنے دیں. یار اس ملک کو انہوں نے فارغ ہو جائے گا. اس ملک کو انہوں نے برباد کیا ہے. 22,000 آدمی قتل کیے ہیں. 22,000 آدمی قتل کیے ہیں یار. ماضی میں نہ رہیں, اب مستقبل کے آگے چلیں. مستقبل آگے چلیں. ماضی, میری بات سنیے, ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا. ماضی دراصل ماضی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کردار کا ایک تسلسل ہے جو باقی رہتا ہے. الا یہ کوئی شخص اپنے جرائم تسلیم کر کے اپنا گناہ مان کے توبہ کر لے اللہ کے سامنے, اور بندوں کو بھی پھر دکھائی دیتا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا. فاروق ستار جیسے لوگوں پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے ہوش و حواس عطا کیے ہوں اور سوچ سمجھ کے چلنے والے آدمیوں کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ویسے آپ کی مطلوبہ توبہ اور پھر اس کا مطلب تمام تر اطلاق صرف فاروق ستار پہ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. بات یہ ہے کہ پھر ریکنسیلیشن کرنی ہے تو پھر ساروں کی کر لیتے ہیں. ہاں سارے پھر سارے لوگ آ جائیں نا. یہ بھی پھر بتا دیں کہ جناب NLC میں کیا ہوا تھا, دستور کیسے ٹوٹتے رہے, پھر ساری چیزیں بتا دیں, پھر حساب کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, اس وقت دیکھ لیں گے. میں کب کہتا ہوں بیلنس شیٹ جو ہے وہ بنتی ہے ہارون صاحب. میں کب کہتا ہوں کہ یہ نہ کریں. ہمیں اس سے آگے چلنا چاہیے. آگے نہیں جا سکتے. آگے چلنا ہے, توبہ کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. MQM کو کام کرنے کا موقع دے دیں, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف جرائم پیشہ لوگ ہیں, میں کام کرنے کا جرائم پیشہ لوگ ہیں. عوام کے مینڈیٹ کا خیال کریں. پوری آزادی صاحب کو رہا کر دیں. عوام کے مینڈیٹ کا خیال کریں. کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں ان کا. قانونی طور پر ان کا کیا مینڈیٹ ہے؟ جو رعایت بن سکتی ہے وہ کراچی کے منتخب میئر کو ملنی چاہیے. کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آج پروسیکیوشن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور مقدمے کی تاریخیں ڈالتے ہیں. میں تو بتا دیا ہے. اب اس موضوع پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لعنت بھیج دی جائے کچھ آگے. صرف ان لوگوں کا ذکر سے بھی کراہت ہوتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ. ہارون صاحب قوم کے منتخب لوگ ہیں, ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے, کل انہی کے ساتھ ہٹلر بھی منتخب تھا, کل انہی کے ساتھ بھی منتخب تھا, کل انہی کے ساتھ نریندر مودی بھی منتخب ہے. منتخب کیا ہوتا ہے؟ منتخب ہونا کوئی مذہب ہے؟ قومی قیادت کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے اس ملک کے مستقبل کا تعین کر رہے ہوں گے. بیٹھے رہیں, ہونے والی بیٹھے رہیں. قاتلوں کے ساتھ جو کراہت ہے وہ تو رہے گی. قاتل کے ساتھی تھے یہ. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت سے کیسے نمٹا جائے, اس پر وزیر اعظم نے کل پارلیمانی کانفرنس بلا لی ہے. بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے, جبکہ شیخ رشید صاحب کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے. اس پر عمران خان نے کافی احتجاج بھی کیا ہے. حبیب صاحب, آپ کو نہیں لگتا شیخ صاحب کو بلانا چاہیے تھا؟ آخر پاکستانی سیاست میں ان کا بھی تو تحریک انصاف کو بلا نہیں رہے. بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو ایک واحد نشست ان کی پارٹی کی ہے, بلکہ پارٹی بھی کیا وہ خود ہی ہیں, تو شیخ رشید صاحب کو تو وہ نشست اس لیے ملی تھی کہ ان کے مقابلے پہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ووٹ ڈالے تھے. عمران خان صاحب کی ذاتی دوستی کی وجہ سے ان کی وہ نشست ہے. تو اگر تحریک انصاف کے ووٹوں سے دیکھیں, تحریک انصاف کے منتخب تو پھر ساروں کو بلا لیں. پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور APC میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. ویسے تو پھر یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, جن کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جناب ان کے سینکڑوں کارکن ہیں اور ہزاروں ان کے جو فالوورز ہیں, تو ان کو بھی لے کے, بلکہ فالوورز تو فیس بک پہ جو ہے, فیس بک پہ فالوورز تو جنرل پرویز مشرف کے بھی بہت سارے ہیں, پھر انہیں بھی بلانے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جو جس کی جتنی آپ یوں کہیے کہ جتنا جس حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے, جس کی جتنی ویلیو ہوگی اس کو بلا لیا جائے گا. تو لہٰذا تحریک انصاف کی نمائندگی موجود ہے, تو وہاں پہ شیخ رشید صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے. آپ تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ APCs کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جتنی بھی APCs ہوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. لیکن کیا اس APC سے سیاسی ماحول کچھ بہتر ہو جائے؟ نتیجہ نکلنا ایک الگ بحث ہے, مگر ہونی تو چاہیے نا. ساری کی نہیں, وہ خاص طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ APC کا فائدہ نہیں ہوتا, کچھ پہ ہوتا ہے. مثلا وہ پشاور میں اسکول میں جو بچوں کا قتل عام ہوا تھا, تو اس کا نتیجہ نکلا تھا نا, اس کا نتیجہ نکلا تھا نا اس کے بعد. تو اس میں نہ صرف یہ کہ ان کو بلایا جانا چاہیے, جو بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, سب کو وہاں جانا چاہیے, شیخ رشید کو بھی بلانا چاہیے. یہ جو استدلال ہے نا کہ بھائی دیکھنا یہ ہوتا ہے کسی کام کا فائدہ و نقصان کا ہے.
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اس کو ٹیکنیکل پوائنٹس پہ نہیں فیصلے ہوتے کہ جناب وہ چونکہ انہوں تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا، کچھ بھی ہو، جب وہ وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے شیخ رشید صاحب اس کے سوا کہ انڈیا کے خلاف ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے ہیں، جو باقی لوگ کریں گے وہ بھی کریں گے، جو آلریڈی پارٹیوں کا موقف ہے۔ صرف یہی نہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تلخی کم ہو، عمران خان صاحب کو خود جانا چاہیے، اور خان اس صاحب کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، خود تو نہیں جا رہے، خود جا رہے ہیں؟ اچھا چلیں اچھی بات ہے، اچھا پہلے خبر یہ تھی شام میں وہ جائیں گے، اچھی بات ہے۔ تو تلخی کم کرنے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے مثلا وزیر اعظم صاحب کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اس پہ پاناما لیکس پہ کوئی تو راستہ انہیں اختیار فائنلی کرنا ہی پڑے گا، ایشو تو وہ ڈیڈ نہیں ہو رہا، اتنا بڑا جلسہ ہو گیا۔ اپنے آدمیوں کو یہ کہنا چاہیے، یہ جو عادی ہو گئے ہیں طلال چودھری قسم کے لوگ، پرویز رشید قسم کے، خان صاحب کو بھی لب لہجہ اپنا ٹھیک کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ پرویز خٹک صاحب نے بھی رائے بینڈ مارچ میں خاصی تلخ سے بات، تو یہ تلخی ختم ہونی چاہیے، غلط کرتے ہیں یہ، یعنی جتنی تلخی بڑھاتے چلے جائیں گے، کسی ایک کی بات نہیں، انڈیویجول کی فلاں یا فلاں کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی کو۔ وزیر اعظم صاحب کو ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے، پرویز خٹک سب کی، اور ہمارے بھی یہ ذمہ داری ہے۔ موقف ہونا اور چیز ہے، تنقید کرنا اور چیز ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، اس کی سلامتی کا سوال ہے۔ اگر کوئی کمپنی ایوب خان سے اتنی تلخی تھی، میں تو محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن کمپین دیکھی ہے پوری، اتنی تلخی تھی کہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئکلی اس کو دور کیا پھر، اور قوم ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے ایک ساتھ۔ یہ اپنا پرویز رشید صاحب تو حد ہے، اور یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے کمال کر دیا کہ یہ اندرونی دشمن ہے تو وہ خارجی دشمن ہے، اور یہ اپنے یہی کام شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس قدر بغض و عناد پیدا ہو گیا ہے، اس سے نجات، جو آدمی بغض و عناد میں مبتلا ہوتا ہے، میں دوبارہ میں کہتا ہوں سب کے سب لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسروں کا نہیں کرتا۔ ٹھیک، حبیب صاحب، بھارت والوں نے اڑی اٹیک کے فوری بعد اے پی سی بلائی، ہم نے کچھ دیر نہیں کی؟ نہیں، ہم نے بھی سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے بعد اے پی سی بلائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ اڑی پہ ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کی پریشانی تھی، تو لہٰذا ہمارے لیے جو کنسرن کی بات تھی اس پہ نہیں، اس وقت الزام پہ انڈیا الزام لگاتا رہتا ہے، اس پہ ہم پریشانی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے میرا اس اے پی سی کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو ہے۔ یہ اے پی سی جو ہے، آپ جس ایشو پہ بات ہونی ہے کہ جناب بھارتی جارحیت کے خلاف ہم متحد ہیں، کیا اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ کسی سے بھی، اور خاص طور پر جب وہ پالیٹکس میں ہو، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پہ تو پوری کی پوری قوم یکسو ہے کہ اس پہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں لیڈروں کو کہ جناب کیا کرنا ہے، تو یار اعتماد بڑھتا ہے اکٹھے بیٹھنے سے، کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے۔ اس میں اچھی بنی تھوڑی دیر پہلے تک آپ کا ذہن اچھا کام کر رہا تھا، اب سڈنلی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، کسی وقت بالکل دماغ جو ہے سن لیں گے تو شاید سوئچ آف کر دیتے ہیں، سن لیں گے تو بھائی کمیونیکیشن بڑھے گی، اعتماد بڑھے گا۔ اچھا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اے پی سی ہے، اس کے جو میری ریڈنگ ہے باتیں لوگوں سے سننے سمجھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس اے پی سی کا صرف اس سے ایک مقصد حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو تلخی پیدا کی عمران خان صاحب نے اور اپنا جو ایک لائن آف ایکشن دی ہے، کسی طریقے سے عمران خان کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ اب یہ اے پی سی جو ہے، یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہے، دیکھیے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ حالات کا فائدہ حکومت کو اٹھائے گی اور حکومت کو اٹھانا بھی چاہیے۔ ان حالات کے فائدہ اٹھا کے حکومت عمران خان کو ڈیفیوز کریں گی۔ اگر آپ اس میں دیکھیے کہ اگر عمران خان جائیں، ٹھیک ہے، تو نیوٹرلائز ہوتے ہیں، تاثر ابھرتا ہے، اور اگر نہ جائیں تو ان کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم اس طرح کا بھی فیصلہ کوئی توقع کر سکتے ہیں اندرونی طور پہ کہ جناب ابھی ہم سیاست کو روک دیتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یا سائیڈ لائن پہ خان صاحب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جائے، خان صاحب سے کوئی ریکویسٹ کی جائے، لوگ کریں، دوسری پارٹیز کے لوگ، کہ جناب ابھی حالات بہت خراب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ جیسے اے پی ایس کے بعد خان صاحب نے، دیکھیں وہ تو ایک واقعہ بہت بڑا تھا، تو اس کے نتیجے میں تو ایک ایسا لاجیکل ہونا تھا۔ دیکھیں یہاں پر واقعہ نہیں ہے، فضا ہے، یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک نہیں ہے۔ کیا چیز آپ تجویز کر رہے ہیں، آپ کا اندازہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
جی میں یعنی ملک کی سلامتی کے لیے تعاون نہیں چاہیے، عمران خان کی سیاست خراب کرنی چاہیے. دیکھیے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے میں ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو کام ہیں ان کا چونکہ مجھے پتا ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں، کیا وہ بہت سارے ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو وہ تھریٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوگا، ٹیررزم میں ظاہر ہو سکتا ہے. اور کسی طرح دیکھیے انہوں نے وہ سار کانفرنس نہیں ہونے دی، روس تک سے بیان آپ کے خلاف دلوا دیا ہے، اور وہ تو کئی طرح سے اپنی وہ دشمنی جو ہے وہ کریں گے. بندوبست کیا ہو چکا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایلینیشن کا جو تاثر ہے نا، اگر ہم اس تاثر میں بہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مودی ڈاکٹرائن جو ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے بات ایسی نہیں ہے، پاکستان کو ایلینیٹ کرنے کا، میں کب کہہ رہا ہوں پاکستان ایلینیٹ ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے نا. تو سادہ سا پوائنٹ ہے. لیکن دیکھیے پاکستان کو آئسولیشن کا جو ان کا تاثر جو سارک والا ہے نا، سارک میں چونکہ پاکستان میں ایک بات کی نہیں بات، دیکھیے بھائی آئسولیشن کی بات نہیں کر رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دشمنی کا جذبہ تو رہے گا نا، انات تو رہے گا، بالکل رہے گا. تو میں سارک کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں. سارک کا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے ممالک ہیں، جتنے اس میں شامل ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا تو یہ سربراہ کانفرنس کوئی بھی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ بھوٹان بھی اگر انکار کر دے تو پھر بھی نہیں ہوگی. میرا پوائنٹ جی جی تو آپ کس چیز نہیں میں نے محض اس کی وضاحت کی. میں نے ایک چھوٹی سی بات ہے، بریک لینا چاہتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی اخبار دی ہندی کو رپورٹ کے مطابق چین نے بھارت کے برہما پتر کا دریا کا راستہ روک لیا ہے، اور چین ایک ڈیم بنا رہا ہے جس کے لیے چین نے ایک سٹریم کا راستہ روکا ہے. اور بھارت کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جو حالیہ کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کی، اس کے سلسلے میں چین کی جانب سے قدم اٹھایا گیا ہے. ہارون صاحب، بھارت کیا صحیح سوچ رہا ہے؟ کیا چین واقعی ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ بالکل، اور کس لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے چینیوں نے 65 کی وار میں کیا کیا تھا. چین کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس ڈیم پر چین 3 سال سے کام کر رہا ہے. تو ڈیم پہ کام کر رہا تھا، پانی تو نہیں روکا تھا. اب پانی روک دیا نا، اس ڈیم کے لیے پانی روک دیا ہے. پہلے تو ڈیم تو بن رہا تھا، پانی تو نہیں روکا ہوا تھا نا. 65 میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے پاکستان کے لیے کہ دیکھیے وہ تو جو دھمکی دے رہے تھے بڑی خوفناک تھے نا. عمل ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے تو بعد کی بات ہے. 65 میں انہوں نے یہ کیا کہ ہماری بھیڑیں لے گئے آپ کے لوگ چوری کر کے، اور آرمی موو کی کہ ہماری بھیڑیں واپس کرو. تو وہ بھیڑیں لے گئے تھے، یہ نہیں لے گئے تھے، مگر بھیڑیں انہوں نے دی پھر 200 ان کو. تو چین کے لیے پاکستان بہت اہم ملک ہے. میسج اور ہے اس میں، صرف ڈیم کا مسئلہ نہیں ہے. میسج یہ ہے اگر پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے گا تو تمہیں نقصان پہنچے گا. چین اور پاکستان کی معیشت باہم جڑ گئی ہے. سی پیک کا مطلب یہ ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں سے یہ جو چھوٹی سی شاہراہ ریشم ہے، جو ہائٹ پہ زیادہ گاڑیاں، بڑی گاڑیاں تو وہاں چل ہی نہیں سکتی آسانی سے، تو وہ اس کے ذریعے چین کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. صرف چینی یہاں کارخانے لگائیں گے، یہاں پہ پروڈکٹس بنیں گی اور یہاں سے دنیا میں بھیجی جائیں گی. چینی بہت سیریس ہے اس معاملے میں. اب اتنی بڑی اکانومی بن گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چین کبھی اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا. وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انسانی جبلت کبھی نہیں بدلتی ہے. جب حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے تو وہ نہیں نکلتے تھے. کبھی وہ نکلیں گے. اب وہ دنیا پہ یہ انسانی جبلت ہے کہ وہ غلبہ چاہتی ہے، اور امریکیوں کو یہ کسی طرح گوارا نہیں ہے. اب تو دیکھیں نا، وہ جنوبی سمندروں پہ جو جزائر ہیں جن پہ جھگڑا ہے، تو ان کے اوپر سے امریکی جہاز کو گزرنے نہیں دیتے. وہ حبیب صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ چین نے میسج دیا بھارت کو؟ کل بھی ہم نے دیکھا اقوام متحدہ میں دیکھیے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ اب دیکھیں ان 2 واقعات کو ملا کے ذرا دیکھیے کہ مثال کے طور پہ جس دن یہ سرجیکل سٹرائک والا معاملہ انڈیا نے اٹھایا تھا، تو اس دن چین کو انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی کہ IMF میں اس کی جو کرنسی یوان کا جو ویٹیج ہے وہ 10% سے زیادہ رکھا گیا، which is more than جاپان ایون. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اس میں اب بھی سب، اور بلکہ UK سے بھی بڑا زیادہ اس کو ویٹیج SDR جسے کہا جاتا ہے اس میں ان کو شامل کر لیا گیا. تو ایک ان کی بڑی کامیابی تھی. اچھا، اس دن تک وہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جیسے ہی IMF کی جو سربراہ نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا
اس کے بعد چینی سفارتکاری میں 2 دن کے اندر اندر یہ ہلکی سی سختی کا ایک ایلیمنٹ دار آیا. انہوں نے وہ فیصلہ ہونے دیا اور اس کے بعد جیسے یہ سندھ طاس معاہدے کو کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو انہوں نے برہم پترا کی ایک ٹریبیوٹری جو ہے اس میں کہا جی ہم اپنا ڈیم بنائیں گے. اچھا ڈیم بنانے کا پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں، 3 سال لیکن اب جو موقع ہے 2014 ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہائی لائٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے اور دشمنوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرف کنسیڈر کیا جائے. تو چین نے تو اپنا میسج دے دیا. دوسری طرف دیکھیے جو پاکستان کو جو ایک اب جو ہے نا ایک وہ جو آئسولیشن، دیکھیے یہ ڈاکٹرائن بڑا خطرناک ہے کہ کوئی بھارت جیسا ملک ہمارے خلاف اس طرح کھڑا ہو جائے کہ جناب وہ ہمارے لیے آئسولیشن کی کوشش کرنا شروع کر دے. دیکھیے ہر لیول پہ اس کی سافٹ پاور تو ہم سے بہت زیادہ، یہ بات ماننی پڑے گی. ان کی فلمیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کا ڈراما اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے، ان کی جو معیشت ہے وہ ہم سے بڑی ہے، وہ لوگوں کو زیادہ کھلے دل سے سیاحت کی طرف مائل کر سکتے ہیں، وہ ان کا بہت سارے سٹیکس ہیں دنیا کے ان کے ساتھ اور ان کے دنیا کے ساتھ، تو وہ ایک ایسا تاثر کریٹ کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے صرف چین کی اس طرح کی باتوں کے اوپر یا ویلڈ قسم کی دھمکیوں کے اوپر رہنا ہے؟ نہیں، اب ہمیں سٹیپ فارورڈ لے کے جانا ہے. اب ہمیں بھی بات کرنی ہے کہ ہم جناب کشمیر کا جو معاملہ ہے اور جو بھارت کے اندرونی تضادات ہیں انہیں ابھاریں، ڈپلومیٹیکلی ابھاریں. مثال کے طور پہ میں ابھی کوشش کر رہا تھا کہ میں جان سکوں کہ ای یو کے لیول میں، یورپی یونین کے لیول پہ ہماری سفارتکاری کتنی کامیاب ہے. دیکھئے میں سخت اختلاف کرتا ہوں جو طرز سیاست ہے چودھری سرور صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا. میرا خیال یہ ہے کہ ای یو میں جتنی اچھی ان کی پرفارمنس رہی تھی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کروانے میں جسے جی ایس پی پلس کہا جاتا تھا، ہمیں ان کو دوبارہ آن بورڈ لینا چاہیے. دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے، بھارت کے معاملے میں میرا خیال ہے چودھری سرور صاحب کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور لارڈ نذیر کو بالکل ان کو لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چودھری سرور صاحب چونکہ خالصتاً پاکستانی شہری ہے نا، تو میں اس حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہمیں اپنے سیاستدانوں سے عمران خان صاحب کی بہت بڑی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، خاص طور پہ انگلینڈ میں، ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کو بھیجنا چاہیے وہاں پہ. اسی طرح امریکہ میں، اور ان کو تو دنیا ایک منٹ اس کا طریقہ بتائیں. یعنی وہ جا رہا، ایک منٹ، جی جی حضور بالا، میں تو خیر دوبارہ 3 دفعہ میں نے وضاحت کی، 4تھی دفعہ پھر کہتا ہوں کہ میں سب کے لیے ایک ہی سمجھتا ہوں رویہ، سب کو بھی تلخی کم کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ایک آپ کی معصومانہ خواہش ہے اس کو بھیج دیا جائے، پیچھے اس کو پرویز رشید گالیاں دے رہا ہو اور طلال چودھری گالیاں دے رہا ہو. وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی شریف آدمی اپنے ساتھ کرسی پہ نہ بیٹھنے دے اور ان سے گالیاں دلوائی جائیں آپ. عمران خان کو بھی اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے. دوبارہ میں کہتا ہوں، میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. جب تک سیاست میں یہ تلخی ختم نہیں کی جائے گی اس وقت تک آپ کا نیشنل سیکورٹی کا پرابلم رہے گا. اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ عارضی طور پر ہی صحیح اسے ختم کریں. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کل کی اے پی سی میری بات سنیں، حضور والا اختلاف کریں، ڈٹ کے کریں، الیکشن لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف ڈٹ کے الیکشن لڑیں، جو بھی ہے، صرف یہ کہ اپنی زبان شریفانہ سب لوگ استعمال کریں. دیکھیں اب جو خان صاحب جہاں تک لے گئے ہیں نا صورتحال کو، میرا خیال ہے کہ اگر کل اے پی سی ہمیں اپنی پارٹیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں، یا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف، آپ کی اجازت سے ایک بات میں ہمیں جی فرمائیے. حضور والا، میں ان دنوں کا یعنی شاہد ہوں جب جعلی تصویریں بنا کے اس کے اخباروں میں چھپوائی جاتی تھیں شریف بردرز کی طرف سے، جب اس کے دفتر بند کر دیے جاتے تھے اور یہ ان کی جو کیا ہے یہ جو گملے وملے لگاتے وہ دے کیا اس ادارے کا نام، اس کے لوگ تھے، اور وہاں سے جو آدمی حکم دے رہا تھا وہ کنفرم تھا کہ وہ وہاں سے چیف منسٹر اسے کہا جا رہا ہے، بینر ان کے اتار دیتے تھے. اور اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، یہ جب آپ کرتے ہیں پھر وہ جب اس کے پاس قوت ہوگی، جی اگین آئی سے سب ذمہ دار ہیں، بغض و عناد رکھنے والے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. دیکھیے سیاست جو ہے نا، یہ گرم چائے کی پیالی ہے، یہ گرم ہی رہے گی.
اس لیے اس میں ٹھنڈک کی ہمیں کو بہت زیادہ توقع کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ کریں. اب بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت جو ہے نا ہم اس کو 1 مہینے کے لیے میں سمجھوں گا اے پی سی نے واقعی اس کا کوئی آؤٹ کم ہوا اور اس کا فائدہ ہوا, کیونکہ جس موضوع پہ ہو رہی ہے بھائی یہ اس موضوع پہ ہو رہی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. بھائی انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس میں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہم دیکھیں ہمیں اب انٹرنیشنلی اپنی کیمپین چلانی. اسی طرح ہم پیپلز پارٹی جیسے آصف علی زرداری سابق صدر ہیں, ہم ان کو متحرک کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ جناب آپ کے امریکہ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ امریکہ میں معاملات کو ٹھیک کریں. آپ کے چین میں اچھے تعلقات ہیں, آپ چین جائیں. اسی طرح ہم مولانا فضل الرحمان سے گزارش کریں, چین تو بھیجیں مشاہد حسین ہم اب مشاہد کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. رائیورنٹ جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہ کیا تو حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, اور محرم کے بعد اسلام آباد کو بھی بند کرنے کی انہوں نے دھمکی دی تھی. حبیب صاحب, رائیورنٹ مارچ سے تحریک انصاف نے جو مومنٹم گین کیا تھا, آپ کو نہیں لگتا اس دھمکی سے وہ مومنٹم ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے وہ ایک ڈکٹم ہے کہ even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous. بات یہ ہے کہ اگر سانپ زہریلا نہ ہو تو اسے کم از کم خطرناک نظر آنا چاہیے. دیکھیں عمران خان کی بات سمجھے کہ وہ اپوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ سٹیکس بڑھا کے بات کرنی ہے, اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ایمپلیفائی کرنا ہے اس کو, اور کہ جناب اسلام آباد بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ حکومت کچھ ریویو کر لے اپنے سٹانس کو جو اس نے پاناما لیکس کے اوپر لیا ہوا ہے. تو اگر تو کوئی ریویو کرنے کے بعد سٹانس یا کوئی ریسٹرکچر کرنے کے بعد سٹانس کوئی صورتحال ایسی وائے میڈیا کو درمیانی نکل آتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس یہ جو ہے نا کالڈ فار قسم کی جو سچویشن ہے اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے کیا دارالحکومت بند کر کے میسج کیا دیں گے؟ مطلب کیا یہ کہ ہمارے پاکستان, دیکھیے کہ ہم پاکستان میں اتنا بھی ہمارے ریکنسائل نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو مطمئن کر سکیں. دیکھیے دھرنے کا الزام اس سے بڑا تھا نا, الیکشن دھاندلی ریگنگ کا الزام بڑا تھا نا, یہ پاناما والا بڑا ہے. ریگنگ کا اگر الزام تھا, ریگنگ کا الزام اگر ہمارے سسٹم کے اندر سے اس کا علاج مل گیا تو میرا خیال ہے کہ پاناما کا بھی مل جانا چاہیے, سارا مل جائے گا اگر ہم سب جوڑ کے بیٹھیں گے. دیکھیں وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ خان صاحب کا, اس بات کو ذہن میں رکھیں. وزیر اعظم از اوپن سیئنگ کہ جناب کسی بھی فورم پہ چلے جائیں, عدالت میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ فیصلہ جو میں نے سنا دیا ہے اس کو کوئی قانونی شکل دے کے کسی بھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کر دیا جائے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر چلے جائے, بس یہ ان کا فیصلہ ہے. اچھا یہ تو ان کا فیصلہ ہے, عوام کیا چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہم نے تو دیکھنا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے. تلاشی دینی, اگر آپ کا قلم چوری نہیں کیا, آپ میری تلاشی لینے چاہتے, مجھے کیا اعتراض ہے تلاشی لینا؟ آپ ایک مجمع میں کوئی آدمی مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے حبیب اکرم صاحب کا قلم چوری کر لیا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں چوری کیا, وہ کہ تلاشی دے دو, تو لے لیں تلاشی, کیا حرج ہے؟ قانون کے خان صاحب کو چھوڑ دیں, قانون کیا کہتا ہے. ساری دنیا میں آئس لینڈ کا پرائم منسٹر گیا, برٹش وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں وضاحت کرنی پڑی, حالانکہ اس کا تو والد کی تھی کمپنی, اس میں کچھ انویسٹمنٹ تھی, اس پہ ٹیکس بھی پے کیا تھا. جناب والا نواب محمد خان کا قتل, وہ مارنا تو احمد رضا قصوری کو چاہتے تھے, ان پہ کئی بار فائرنگ ہوئی تھی. بھٹو صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ پاناما جان نہیں چھوڑے گا نواز شریف صاحب کی. دولت کی محبت میں جو حکمران اندھے ہوتے ہیں ان کا انجام بہت خراب. ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب اسلام آباد بند کر سکیں گے؟ اتنا ہی آسان کام ہے یہ اسلام آباد؟ مجھے نہیں پتا, میرا تو خیال یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے اس وقت حالات مشکل ہے کافی, اسلام آباد کو بند کرنا کوئی سہل تو نہیں ہے. اسلام آباد کو ایک آدھ رستہ تو نہیں ہے, بے شمار رستے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں نا 0 پوائنٹ والا رستہ بند کر دیں, لیکن 0 پوائنٹ کا رستہ جب بند تھا, جب قاضی حسین احمد صاحب نے دھرنا دیا تھا, تو ہم تو اسلام آباد تو جاتے تھے. لیکن ایسا کرنے سے کہ خان صاحب عوام میں پاپولر رہیں گے, کیونکہ عوام کو تو اس سے مشکل ہوتی ہے نا. مشکل ہوگی, نہیں کرنا چاہیے. اور میتھڈ ہو سکتے ہیں, لیکن غصہ جو ہے وہ سوار ہے اور کسی ایک پہ سوار نہیں ہے. یہ بغض و عداوت ہے, یہ سیاست نہیں ہے.
یہ جو کچھ مختلف پارٹیاں کر رہی ہیں، بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں کسی ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا، یہ بغض و عداوت ہے. دیکھیے اصول کیا ہے، کئی دفعہ میں نے بیان کیا اس کو. شکایت دور ہونی چاہیے، اگر جائز شکایت ہے کسی طرح کی بھی ہے اس کو دور ہونا چاہیے. اگر شکایت دور نہیں ہوگی غیبت شروع ہو جائے گی، غیبت کے بعد جتھے بندی ہوگی، بغض و عداوت بن جائے گی، جتھے بندی ایک دوسرے کی تباہی کے در پہ ہوں گے. یہ روز گھروں بازاروں سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں، دو آدمی ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر گروپ بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ساری توانائی اس کام پہ لگا دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ میں احتساب سے بالا ہوں اور میں جو چاہوں کروں، یہ چلنے والا نہیں ہے. نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب سے بالا نہیں ہوں، میرا نام نہیں ہے. اللہ کا نام صرف یہ لسٹ دیکھ لو. آپ اللہ کا نام مانے. وہ فلیٹ اتنا جھوٹ شریف خاندان نے بولا ہے، 4 آدمیوں کے 4 مختلف بیانات ہیں یار. ان کا نام نہیں ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ دیکھیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے اگر تو قانون کے دائرے میں رہنا ہے اور ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو میرا بھی ہو جانا چاہیے نا، سب کا ہو جانا چاہیے. جس کے بارے میں سوال اٹھے اسے پوچھ لینا چاہیے. آپ کے بارے میں کوئی سوال اچھا اب یہ دیکھیں نا، سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں؟ حسین نواز کے بارے میں نا، ان کے صاحبزادے کے بارے میں. تو وہ کون ہے؟ تو اس سے پوچھے، دیکھیں اس سے پوچھے نا. یہ سوال تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے نام پہ یہ فلیٹ کیسے آ گئے. او یار انہوں نے خود بیان دیا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہم نے سٹیل مل بیچ کے، پہلی بھی آپ سٹیل مل آپ نے کیسے لگا لی. $1 میرا پڑوسی تھا، $1 حضور پکڑا گیا. یہ عابد سلیمان صاحب کے والد صاحب SSP تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ اپنا جرم قبول کریں، یہ قابل معافی نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ $1 لے کے گئے دبئی میں، انہوں نے سٹیل مل لگائی، وہاں سے پھر انہوں نے لگائی، کہیں اس کو کبھی مینشن نہیں کیا. پھر صاف سری غلط بیانی کی کہ 2005 میں ہم نے خریدا. اور چودھری نثار نے اور صدیق الفاروق نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم تو 92 سے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو. اچھا ہارون صاحب بات یہ ہے کہ جتنے سوالات ہیں ایک منی ٹریل کے متعلق ہے نا، کہ جناب پیسہ کہاں سے کب کیسے گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا آپ کا ادارہ موجود نہیں ہے؟ FIA موجود ہے، آپ کا نیب موجود ہے، آپ کے FBR موجود ہے، آپ کی عدالت موجود ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب یہ ٹرسٹ کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا، دیکھیے یہ پاکستان جو ہے نا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے. اچھا جی، نواز شریف صاحب جو ہے نا، اگر ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، نواز شریف صاحب FIA کے چیف املش خان کو یہ لکھ دیں کہ آپ تحقیقات کر لیں، تو املش خان کو جو لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ انصاف اور اصول پہ چلنے والا آدمی ہے، اور وہ کر دے گا فیصلہ جو صحیح بات ہوگی قانون کے مطابق چلے گا، وہ بالکل وہ لکھ دیں. ہارون صاحب میں ویسے ایک عرض کروں، یہ جو الزامات سیاست کے سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر ہم نے چل پڑنا ہے، ویسے تو ہمارے وزیر جو داخلہ ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ اخبار میں جھوٹی سچی خبر بھی چھپتی ہے، تو وہ جس کو ان کا بھی ایک ہے نا کہ جس کو دل چاہے لٹکا دیا، کسی کو چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر کے اوپر اب تک کوئی ایک انفارمیشن اس میں اضافہ نہیں کر سکی تحریک انصاف جو اخبارات میں چھپی ہوئی. اس سے کیا بحث ہے؟ اخبارات میں چھپے انفارمیشن کے مطابق ہارون صاحب میں قانون کا طالب علم ہوں، جو کچھ چھپا ہوا ہے او چھوڑو جی. بہرحال احتساب تو اس خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے جس چیز میں بھی کرپشن کیا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.